السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام دین فطرت کے منتخب اقتباسات میں نماز قائم کیسے ہوتی ہے کہ دوسرے حصہ میں بھی نماز کی پہلی شرط طہارت پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ناظرین، نماز کی پہلی شرط طہارت و پاکیزگی، جسم، جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا، جبکہ باطنی شرط کے طور پر زبان، کان، نگاہ، قلب اور روح کی پاکیزگی لازم ہے۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکیہ نفس یعنی دل دنیاوی حرص و طمع، حسد، کینہ، بغض، نفاق، دھوکہ دہی جیسی علائشوں سے پاک ہو۔ بابا گرو نانک نے روحانی پاکیزگی کا فلسفہ یوں سمجھایا: ہندو مذہب کے پیروکار اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے مذہبی رسم کے طور پر گنگا نہانے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ روحانی پاکیزگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے بابا صاحب نے ایک ہندو کو جو گنگا نہانے جا رہا تھا ایک عدد تما، ایک کڑوا پھل دیا کہ جب تم گنگا نہاؤ تو اسے بھی 100 بار دھو لانا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور واپسی پر وہ تما گنگا جل سے 100 مرتبہ دھلا ہوا بابا صاحب کو دیا۔ بابا صاحب نے اس شخص کے سامنے کاٹ کر تھوڑا سا کھانے کے لیے کہا۔ چکھنے کے بعد عرض کی، بابا جی یہ تو بہت کڑوا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، سمجھ لو جس طرح 100 بار دھلنے سے اس کی کرواہٹ نہیں گئی، اسی طرح گنگا نہانے سے انسان کے گناہ نہیں دھلتے، بلکہ گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دل کو اور من کو دھونا ہوگا، اپنے قلب کو معصیت اور گناہوں سے دور کرنا ہوگا، تب جا کر تمہارا من صاف اور پاکیزہ ہوگا۔ تزکیہ نفس اور من کی ستھرائی کے لیے سلطان العارفین سلطان باہو کا انداز بھی دیکھیں: جے رب ملدا ناتیاں توتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایاں، ملدا بھیڈاں بکریاں ہو، جے رب ملدا جتیاں ستیاں، ملدا داداں کھسیاں ہو، باہو رب انہاں نوں ملدا نیشتاں جنہاں دیاں سچیاں ہو۔ اور من کی طہارت پر امام غزالی کا موقف بھی سن لیں۔ حکایت میں بیان ہوا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ بمشکل ایک فرد گزر سکے کہ راستے میں ایک جگہ کتا بیٹھا تھا۔ امام غزالی نے اپنے کپڑوں کو پلیدی سے بچانے کے لیے کپڑے سمیٹ کر کتے کے ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا۔ قدرت نے اس کتے کو قوت گویائی دی اور وہ کتا بولا، امام صاحب مجھ سے تو بچ کر نکلے ہو، کہیں کپڑے پلید نہ ہوں۔ کپڑے تو پانی میسر ہے، دھل سکتے ہیں، پلیدی دور ہو سکتی ہے، مگر امام صاحب جو پلیدی دل کے اندر چھپی ہے اسے کون دھوئے گا؟ اور قلندر لاہوری اقبال بولا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گویا نماز قائم تب ہوگی جب ہمارا قلب اور روح پاکیزہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا، اور جب وہ بگڑ گیا تو جسم بگڑ گیا۔ جان لو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اس لیے آئیے نماز قائم کرنی ہے تو ہر پل اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دیں، تاکہ نماز ادا کرنے کے مقصد نماز کی اقامت کو حاصل کیا جا سکے۔ مولانا جلال الدین رومی نے یہی لمحہ فکریہ ان الفاظ میں دیا کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ کن گاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر نمازیں ادا کرنے کے بعد بھی تمہارا دل نہیں بدلا اور تم نے تزکیہ نفس کی کیفیت حاصل نہیں کی اور پہلے کی طرح حرص و ہوس، لالچ اور دھوکہ دہی پر ڈٹے رہے، تو پھر زندگی بھر کی نمازیں بھی بے فائدہ ہیں۔ لہٰذا نماز قائم کرنے کی پہلی شرط اپنے من کے میل کو دھونا ہے۔ ناظرین، نماز قائم کرنے کی شرائط پر ہماری گفتگو تیسرے حصے میں جاری رہے گی۔